بڑی کامیابی دینے کے لیے اس کی تیاری کے واسطے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے جس کو خود اللہ قرآن پاک میں فوز عظیم فوز کبیر بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا اپنے دست قدرت سے جنت کا ٹھکانہ انسان اس تک پہنچ جائے۔ فقد فاز فوزا عظیما کہ جو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، بڑی کامیابی وہ لے گیا۔ وہ لوگ جو ایمان اور اعمال والے ہوں گے ان کے لیے جنت کا داخلہ ہوگا، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اللہ نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے تھوڑا سا وقت دیا ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ یہ دنیا، اس کا نام ہی دنیا ہے، گھٹیا سی چیز۔ اللہ جو ایسے اکرم الاکرمین جس کے خزانے بھرے ہوئے، اس کو گوارا نہیں کہ یہ دنیا ایک انسان کے لیے بھی یہ ٹھکانہ بن جائے، کیونکہ اس کی تو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ اصل ٹھکانہ اللہ نے انسان کا جنت بنایا ہے، اور اصل بدلہ اس کی طاعت کا اللہ نے اپنی رضا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا، یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اس لیے جنتی لوگ جن کے چہرے چمکدار، جن کے لباس بڑے قیمتی 70 جوڑے، اور جن کے محلات بے جوڑ موتیوں کے اور سونے چاندی کی اینٹوں کے، اور جن کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے، جن کی جنتوں میں دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی نہریں ہوں گی، اور وہ نعمتوں میں خوش و خرم ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کروں، وہ حیرانگی سے پوچھیں گے اے اللہ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائیں گے تم وہ پسندیدہ لوگ ہو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر آئے۔ اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ علیکم بعدہ ابدا، آج میں اپنی رضا کو واجب کر دیتا ہوں، آج میں اپنی رضا کو واجب کر دیتا ہوں، اور آج کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑا بدلہ ہوگا، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا ایمان اور اعمال والوں کے لیے۔ کامیابی دنیا کا حاصل ہو جانا نہیں، کامیابی تو یہ دنیا، تو اس کا نام دنیا گھٹیا سی چیز، اور اس کی قیمت اللہ کی نظروں میں 2 مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں، اور 60 ارب انسان اس میں بس کر اس پرب کا اربواں حصہ حاصل کرنے کو کامیابی سمجھ رہے ہوں، یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرما دیا یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو یہ خطاب ہے، ان وعد اللہ حق، ہمارے جو وعدے ہیں جنت دینے کے، ہمارے وعدے ہیں تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کے۔ مٹی بن جاؤ گے، مٹی میں گم ہو جاؤ گے، کہاں کہاں تمہارے جسم کے ذرات جائیں گے، ہم دوبارہ تمہارے جسموں کو کامل کریں گے اور تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، روحیں ڈالیں گے، میدان محشر لگے گا، اور تمہیں جنت میں جو ایمان والے ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ دنیا جو ہے، تو یہ دنیا تو اللہ کے ہاں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں، اگر 1 پر کے برابر بھی ہوتی تو وَلَمَا سَقَىٰ مِنْهَا كَافِرًا شُرْبًا، تو کسی نہ ماننے والے کو، سرکش اور شیطان کو، نافرمان کو اللہ اس دنیا سے 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اس لیے کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ نے تمام انسانوں کو برابر دیے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھ لینا، دنیا میں اپنی استعدادوں کو، صلاحیتوں کو خرچ نہ کر دینا، ضائع نہ کر دینا۔ دنیا میں تمہارے سانس، تمہاری نشو و نما اور تمہارا رزق، تمہارے لیے پانی، تمہارا لباس، تمہارے یہ عہدے اور زمین کی جتنی چیزیں وہ پہلے سے تمہارے لیے لکھ دی گئیں، اور وہ تمہیں مل کر رہیں گی۔
اس لیے موت ایک دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہے، جس سے سب نے گزرنا ہے۔ اس لیے جب ملک الموت آتا ہے اور روح نکالنے لگتا ہے، عزیز و رشتہ دار روتے ہیں، وہ کہتے ہیں رو کیوں رہے ہو؟ میں نے اس کی زندگی کم نہیں کی، اس کے رزق کے دنیا کے غلوں کے ہر دانے کو دیکھ لیا، اس کے نصیب میں اب کوئی دانہ نہیں رہا، پانی کا کوئی قطرہ نہیں رہا، ہوا کا کوئی جھونکا نہیں رہا، دنیا کی کوئی جہاں چیز نعمت اس کے لیے باقی نہیں رہی۔ اب تو اس نے آگے منتقل ہونا ہے اصلی ٹھکانے کی طرف، اس لیے میں لے جا رہا ہوں۔ اور اب فکر کرو تم اپنی، جب تک ایک ایک سانس لینے والا باقی رہے گا میں دنیا میں آتا رہوں گا۔ اس لیے انسان معمولی نہیں ہے، انسان کو بڑی عظمت اللہ نے دی ہے۔ یہ آسمان جو انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ ہزاروں کروڑوں سال سے کھڑا ہوا ہے۔ یہ سورج کب سے چل رہا ہے، اس کی عمر کتنی زیادہ ہے؟ یہ چاند اور دنیا کا نظام کب سے چل رہا ہے؟ اور یہ انسان کی خدمت کے لیے هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا۔ اے رب کس کس نعمت کے قربان جائیں، آپ پر قربان جائیں۔ اللہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج کو، چاند کو، جتنی کائنات ہے انسان جنات کے علاوہ، حتیٰ کہ فرشتوں کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا۔ جب ان کی بقا ہزاروں سال ہے تو انسان کے تمہاری زندگی 60-70 سال کی ہے۔ تم افضل ہو، تمہاری زندگی 60-70 سال اور موت آئی اور قصہ ختم۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم سے پہلے اس ساری دنیا کو مدین کر دیا گیا، زمین کو پیدا کیا گیا، سبزے سے اس کے سبزے کی قالین بچھائی گئی، پانی کو جاری کیا گیا، سورج چاند کا نظام بنایا گیا، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا اور پھر آخرت کی طرف تم جا رہے ہو، تم ہمیشہ کے لیے ہو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ محنت اور تیاری کے لیے مشقت کا وقت بہت تھوڑا سا دیا اور اللہ نے اپنا اجر اور نعمتیں اور اللہ نے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی رکھی۔ اس لیے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کو تم اپنا وطن نہ سمجھ لینا اور اس کو حاصل کرنے میں اپنی قوتیں صلاحیتیں زندگی کے سانس مت لگانا۔ یہ سانس سب سے قیمتی چیز ہے ایمان کے بعد، کہ ایک ایک سانس ہزاروں دنیا اللہ کو دے، ایک سانس زیادہ کروا لے، اللہ ایک سانس زیادہ نہیں کریں گے۔ اور ایک سانس کے ایک عمل سے یہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ تملأ المیزان، اس کے زبان کا بول سبحان اللہ، وہ میزان کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے۔ کتنی بڑی وہ میزان ہے جس میں ساتوں زمین اور آسمان اس کی کائنات سما جائے۔ کہا اے ایمان والے تمہارا سبحان اللہ کہنا اس میزان کو اجر سے بھر دے گا۔ اس لیے انسان بڑا عظیم ہے۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، اللہ جس کے خزانے بھرے ہوئے وہ کریم ذات ہے۔ زمین اور آسمان اور جو اس کی کائنات، میں نے عرض کیا جانور تو جانور ہیں، وہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، کسی پر سواری، کسی کا دودھ لیا جا رہا، کسی سے نسلیں چلائی جا رہی، کسی کو ذبح کیا جا رہا، انسان کے لیے قربانی، کسی کو زینت کے لیے رکھا جا رہا۔ فرشتے بھی اللہ فرماتے ہیں انسان ہم نے تمہاری خدمت کے لیے لگائے۔ تو دیکھو جو چیز تمہارے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ جیسے دنیا میں آج کل تو نوکر ہوتے ہیں، غلاموں کا نظام نہیں ہے، پہلے غلاموں کا نظام ہوتا تھا، ان کو خریدا جاتا تھا اور مالک غلام خرید کر وہ اس کی اپنی ملکیت تھا اور غلام سمجھتا تھا کہ یہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے پیسے سے خریدا ہے۔ 24 گھنٹے اور پوری زندگی اس کی خدمت اور اس کی منشا کو پہچاننا، پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، باقی میرے اپنے کپڑے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میرے کھانے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میرے بستر کی، میرے سونے کی جگہ کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، یہ میرا آقا پورا کرے گا۔ جس کا آقا بادشاہ ہے تو وہ شاہی جوڑے دے گا، جس کا بادشاہ آقا وہ کوئی بڑا دنیا دار ہے، دنیا کی بڑی نعمتیں دے گا، درمیانہ آدمی ہے، درمیانہ لباس، درمیانہ کھانا اپنی حیثیت سے دے گا۔ ایک غلام کو یقین ہے کہ میں اس کی غلامی کروں گا،
بلکہ اگر میں ایک تو اس کا آرڈر ہے جو میں پورا کر دوں اور اسی کو سر سے ٹال دوں، وہ آقا دیکھتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے غلام اپنی سب کچھ چاہتوں کو قربان کر کے آقا کی منشا کو پہچانے تو آقا اس کو اپنے قریب کر لے گا۔ جب یہ غلام اپنی ساری چیزوں کی ذمہ داری اپنے آقا پر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اسی کی طرح ایک انسان ہے، تو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ہم بھی اس کے بندے ہیں، وہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اور عبادت کا مطلب جیسے ابھی عصر کے بعد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر وقت اس بات کو مستحضر رکھنا کہ اللہ ہمارے رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور ہر وقت اس کے حکم کو دیکھنا، اس کے حکم کے مطابق سننا، اس کے حکم کے مطابق بولنا، اس کے حکم کے مطابق دماغ کی سوچ اس کے حکم کے مطابق، ہاتھ سے لینا دینا اس کے حکم کے مطابق، قدموں سے کوئی فاصلہ طے کرنا اس کے حکم کے مطابق، اور اس کے احکام نور سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کے جہاں پورے کرنا یہ مسلمان سمجھتا۔ تو عبادت یہ ہے، عبادت صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، یہ تو عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا کر اللہ کے حکم کی ماننے کی استعداد پیدا کر دے گی۔ تو جہاں اللہ نے عبادت کا حکم دیا، اور عبادت ہر وقت ہر آن ہم نے کرنی ہے، رات اور دن کرنی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم رزق کے محتاج ہیں، تو رزق کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ما ارید منہم من رزق، میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ روزی کمانے کا خود بندوبست کریں یا اللہ کے سامنے کچھ کھانا پیش کر دیں، وما ارید ان یطعمون، اللہ کو کچھ بطور عطیے کے دے دیں، اللہ اس سے غنی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات اکیلی تنہا اللہ ہے۔ اس لیے جو چیزیں تمہارے لیے لکھ دی گئیں اور تمہیں مل کر رہیں گی، اور اس کے لیے کچھ احکام دیے، اگر کمانے کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے اعتبار سے اس میں لگنا، تو تم اپنی صلاحیتیں جو جس کا ذمہ ہم نے لیا اور ہم دیں گے، سورج کون نکال رہا ہے، ہوائیں کون چلا رہا ہے، زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے، آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے، بارشیں کون برسا رہا ہے، ہمارے جسم کی دل کی دھڑکنوں کو کون چلا رہا ہے، خون کو کون جو ہے رگوں میں دوڑا رہا ہے، اور جو ہے جتنے بھی اتنے جو صلاحیتیں جسم کے اندر کے انسان کو کوئی پتہ نہیں، وہ اکیلا اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے اللہ آپ کتنے مہربان، کیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، یہ 60-70 سال کی زندگی، اب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جسم میں اللہ نے کیا کیا استعدادیں صلاحیتیں، کتنا انسان کے جسم کو چیر پھاڑ لیا گیا، کتنا ایک ایک حصے کو الگ الگ کر دیا گیا، اور اب بھی انسانیت قائل ہے اس بات کی کہ اللہ نے جو نعمتیں اس کے جسم میں رکھی ہیں ابھی ہم ان ساری کو سمجھ نہیں سکے اور نہ ان تک پہنچ سکے۔ اگر اللہ کی جسم کے اندر کی نعمتیں، پھر جسم کے باہر کی نعمتیں، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور یہ جو ہے ساری مخلوقات، فرمایا گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے، شکر کیا ادا کرو گے، اللہ لا تحصوہا، تم اس کا احصاء کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دنیا کی ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لی اور ہمارے ذمہ کیا کہ آخرت کا بنانا تمہارے اعمال پر رکھا ہے، آخرت بنے گی تمہارے عمل پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت جو کامیابی کی جگہ ہے اور اللہ کا مہمان خانہ ہے اور وہ انسان کا ٹھکانہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اسباب سب کو برابر دیے ہیں۔ دنیا کی ضروریات کے لیے کارخانے ہیں، کارخانوں سے مشینوں سے چیزیں بن رہی ہیں۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کارخانہ، چاہے وہ بہت قیمتی انجن بنا رہا ہو، بہت قیمتی ہتھیار بنا رہا ہو، یعنی تھوڑے سے وقت میں اتنی زیادہ چیزوں کو بنا نہیں سکتا جتنے یہ انسان اعمال کو اپنے جسم سے کر سکتا ہے۔ اب دیکھنے میں تو ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا انعام کب سے شروع ہوا؟ جیسے مسلمان کا بیٹھنا دین کے لیے، فرمایا کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، کتنا بڑا اللہ انعام فرماتے ہیں، فرمایا مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں ان سے محبت کروں۔ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہم بیٹھے ہیں،
مسلمانوں کے مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک بیان چلے گا اللہ کے امر کے لیے بیٹھنا ہے اور اللہ کے امر کے لیے جدا ہونا ہے کہ بھئی ابھی نماز کا وقت ہے، اب بیٹھنا نہیں، اب تو وہ اذان ہو گئی، وضو کرو، نماز کی تیاری کرو، نماز کے لیے آ جاؤ۔ فرمائے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے، اللہ کے امر پر جمع ہوں اور اللہ کے امر پر جدا ہوں، اور اس جدائی جمع ہونے پر محبت کی کیفیت میں ہو، جدا ہونے پر جو غم ہوتا ہے اس کو برداشت کریں۔ فرمایا یہ دو آدمی صرف آپس میں ایسے ہوں تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسے دو آدمیوں کو میں اپنے سائے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ وَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے جو ہے وہ عرش کے سائے میں جگہ دوں۔ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ 7 قسم کے کروڑوں انسان ایسے ہوں گے ہر قسم میں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور ان کروڑوں انسانوں میں سے 2 انسان وہ ہوں گے جن نے اللہ کے لیے آپس میں تعلق جوڑا ہو، اللہ کے لیے محبت کی ہو، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ اس لیے جو آخرت کا سرمایہ اس کے اسباب اللہ نے سب کو برابر دیے، اور انسان سب سے قیمتی مشین ہے جس سے ہر وقت اعمال صادر ہوتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں کتنے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ہمارا اس میدان میں مل کر بیٹھنا یہ ایک عمل، اللہ کی بات کو سننا یہ دوسرا عمل، دماغ سے اس کے لیے اپنے آپ کو تشکیل کرنا اور طاعت کے لیے تیار کرنا یہ الگ عمل۔ یہ سارے ہر عمل ایسا کہ 7 زمین اور آسمان اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے آپ انسان ایک وقت میں کئی اعمال کر سکتا ہے۔ کہہ رہے مسلمان جب اذان کو سنتا ہے اور نماز کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلے جب وہ وضو کی طرف آتا ہے تو وضو کرنے لگتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور وضو کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں تو خرب انسان ہوں گے، 7 ارب انسانیت تو اب ہے، اور قیامت تک کتنے انسان آئیں گے اور پہلے کتنے گزر گئے، اور 1,24,000 یا 2 لاکھ انبیاء ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہترین مثال دی، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی، دیہاتی ہو یا شہری ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا ہوا۔ فرمایا بتاؤ ایک بہت بڑا میدان ہو اور وہ گھوڑوں سے بھرا ہوا ہو، گھوڑوں کے رنگ مشکی رنگ ہوں یا کالے رنگ کے ہوں، اور کچھ گھوڑے ایسے ہوں جس کو اردو میں پنکلیان کہتے ہیں، چہرہ پورا چمکتا ہوا سفید اور گھٹنے تک اس کے چاروں ٹانگیں سفید۔ کیا یہ آدمی ان کالے اور مشکی گھوڑوں میں سے اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ کیا زبردست مثال اللہ کے رسول نے بیان کی۔ صحابہ اشش کر اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ فرمایا سن لو، تم جو اللہ کا امر نماز ادا کرنے کے لیے دنیا میں گرم پانی سے ٹھنڈے پانی سے مشقت کے وقت میں جو وضو کرو گے، اب یہ وضو تو وسیلہ ہے، ابھی نماز جو مقصود ہے اس کا ذریعہ ہے یہ، اس وسیلے پر اللہ تمہیں یہ اجر عطا فرمائیں گے کہ تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور میں اس چمک سے تم کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ پہلی امتوں کو وضو تھا لیکن یہ فضیلت ان کے لیے، یہ اس امت کی فضیلت۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جماعتوں میں نکلتے ہیں 12 کی تعداد، 2 کی خدمت، یہ سب سیرت سے لیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے قبیلے سے 12 آدمی کی جماعت کے ساتھ آیا تو آ کر مدینے میں حضور کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، ان سے علم سیکھنا ہے، اس لیے 2 آدمیوں کو یا 1 کو خدمت میں لگایا جاتا اور باقی حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ تو خدمت کیا تھی؟ اونٹوں کو جنگل لے جانا، اونٹوں کو چرانا، ان کو پانی پلانا، ان کو پھر آ کر جہاں ٹھکانا ہے باڑہ اس میں باندھ دینا۔ تو یہ ہماری 2 آدمی کی خدمت تھی، باقی 10 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے۔ اب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں فارغ ہوا اپنی خدمت سے، شام کو جب اونٹوں کو لا کر باڑے میں باندھ دیا تو مسجد نبوی کی طرف گیا، وضو کیا، نماز مسجد میں گئے، بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں ارشاد فرما رہے تھے اور فرمائیں کہ جو بات میں نے سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تو بہت حیران رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کر لے
اور وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز اللہ کے رضا کے لیے پڑھے تو وضو کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. جنت کا محل یہ دنیا کے یہ ہے 5 مرلے کے مکان، یہ ہے 100 گز کے مکان اور 200 گز کے مکان، ساری انسانیت کا انسان کی ساری زندگی کی پونجی لگ جاتی ہے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے مکان بنتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس میں ٹوٹ شروع ہو جاتی ہے. کبھی پانی کا نظام خراب، کبھی سیوریج کا نظام خراب، کبھی بجلی کا نظام خراب، پھر خرچے پہ خرچے. اور جنت کا محل فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور خالص اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے جنت کا محل اس کے لیے واجب ہو گئے. تو صحابی نکلے واہ واہ اللہ کتنے کریم ہیں، اور ایسے عمل پر آسان عمل، چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، آسان عمل پر جس میں کوئی دیر بھی نہیں، اتنا بڑا جہاں اجر ہے. میں خوشی میں واہ واہ کرنے لگا. تو وہ تو حضور کی طرف متوجہ تھے، باتیں سن رہے تھے، یکسو تھے. کہا میرے ساتھ ایک ہستی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا. جب میں نے دیکھا وہ حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب تھے. اور نے کہا معلوم ہوتا ہے تم ابھی مجلس میں ابھی حاضر ہوئے ہو اور اس بات کو سن کے اتنا خوش ہو رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو ہمیں کیا کچھ بتلا دیا. کہ بتلائیے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی وضو کے لیے اٹھے اور وضو کر لے اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ایک روایت میں وحدہ لا شریک لہ کے لفظ بھی ہیں. کہا یہ وضو کر کے یہ کلمات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، جن دروازوں میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو بھائی اس لیے اللہ ارحم الراحمین ہے. عادل اور عدل انصاف پہ آ جائیں تو ہم کہیں کی بھی نہ رہیں. اللہ ارحم الراحمین ہے. کب کتنی تمہاری گناہوں، غلطیوں اور سرکشیوں کو میں معاف کرتا رہتا ہوں. اگر پکڑ میں آ جاؤں تو کوئی ایک نافرمان بھی دنیا میں رہنے کے قابل نہ رہے. اور پھر اللہ بخشتے ہیں ان گناہوں کو، تو وہ تو کریم ہے. تو اللہ نے کامیابی کے لیے ہمیں اعمال دیے، اعضاء سب برابر، اور اس میں سب کی بنیاد اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا یقین اور سب سے بڑا علم یہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء کو علوم دیے گئے اور اس علم کے دنیا میں عرائج ہونے سے فسادات ختم ہوئے، ظلم ختم ہوئے، اللہ نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا، حق وجود میں آیا، باطل ٹوٹا. جتنا علم دیا گیا اور اس علم کی وجہ سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. اللہ کی قدرت کے علم پر عمل کرنے والے یہ ہے جو اللہ کی طرف سے علم، یعنی احکام کا علم، یقین اور اعمال، اس پر اللہ کامیابی دیتے ہیں. اس سب کا مجموعہ کر لیا جائے اور مجھے اللہ نے قرآن میں وہ سارے علوم دیے اور اس سے زیادہ بھی دیے، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو اس میں سب سے چوٹی کی چیز وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے. وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، یہ بنیاد ہے. اسی لیے حضرات انبیاء کرام جب انسان سرکش بنتے تھے اور اپنی تباہی کے اسباب جمع کر لیتے، اللہ نے کسی کو عذاب نہیں دیا جب تک کہ نبی کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر نہ بھیجا ہو اور نبی نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے ان کے یقین کو درست نہ کیا ہو. تو یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح یقین کرے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، پہلے نکل آئے اور کشتی ڈولنے لگی اور پھر حکم آیا، ایک مچھلی آئی، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور مچھلی سمندر کی تہ میں بیٹھ گئی اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اتنے عرصے بعد اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مچھلی نے ان کو باہر سے جو ہے ساحل پر اگلا اور اللہ نے جو ہے ان کے گناہ کو معاف فرمایا. جو خطا ہوئی تھی وہ تو نبی تھے، معصوم ہوتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی بغیر یاد کے چلے جانا یہ غلطی ہوئی تھی. فرمایا دیکھو انہوں نے توبہ کی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے اسی طرح جب اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے ہم ان کو نجات عطا فرمائیں گے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ ان کو نمرود اور پوری قوم نے ایک وادی جو ہے آگ سے بھری، ایندھن سے بھری، اس کو آگ لگائی اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں، اور ساری قوم پہاڑوں پر چڑھ کر نیچے وادی جو آگ کا سمندر ہے دیکھ رہے ہیں، اور سب خوش ہیں کہ آج نمرود کا فیصلہ چلے گا اور آج ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جائیں گے، قصہ ختم۔ لیکن یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے، کرنے والے اللہ تعالی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، پہلے بھی اور اب بھی اور ہمیشہ سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کی طرف داعی ہیں، رسول ہیں، اللہ کی ذات پر ایسا یقین کہ جو اللہ چاہیں گے ہوگا وہ، اور جو اللہ نے میرے بارے میں حکم دیا اس کامیابی اسی میں ہے، چاہے ظاہری طور پر میں جل کر خاک ہو جاؤں تو کامیابی اس میں اللہ کے امر کو پورا کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں۔ رزق دینے والے ہیں تو اللہ، اور حفاظت کرنے والے ہیں تو اکیلے اللہ۔ تو یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے کہ آگ کا سمندر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے، منجنیق بھائی اتنی سی دیر ہے کہ ہینڈل کو کھینچا جائے اور ابراہیم علیہ السلام جھٹکے سے فضاؤں میں ہو کر آگ میں چلے جائیں، لیکن اس منظر سے ذرہ برابر متاثر نہیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے امر میں کامیابی۔ فرشتوں تک آ گئے اور فرشتوں نے پوچھا اگر ہماری ضرورت ہو تو ہمیں کہیے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، بارش برسا کر آگ کو بجھا دیں، ان کی اسکیم فیل ہو جائے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑوں کو لے کر، یہ پہاڑوں کے جہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چوٹی تک چڑھے ہوئے پہاڑوں کو مسل کر ان کو پیس کے رکھ دیں، اور اگر اللہ چاہیں تو ہوا چلا کر ہوا سے آگ کے ذریعے انہی کو ہلاک کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو وہ تمہارے رب کا حکم ہے، اس کو مانو، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ کہیں حکم تو نہیں دیا، اجازت لے کر آئے ہیں، تب پھر میرا اور اللہ کا معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو۔ اللہ جان رہے ہیں میرے حال کو، اللہ کا میرے حال کو جاننا یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور آخری کلمہ حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے کون کافی ہے؟ یہ گمان تھا، پھر اللہ نے کیا کچھ کر کے دکھلایا کہ آگ کو بجھایا نہیں، آگ کو آگ ہوتے ہوئے اور ایک ہی وقت میں جلانے والا ہوتے ہوئے اللہ نے براہ راست حکم دے کر یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تم ٹھنڈی ہو جاؤ، تکلیف دینے والی ٹھنڈی نہیں بلکہ خود سلامتی اور خوشگوار ٹھنڈی ہو جاؤ۔ فرمایا اسی وقت آگ نے رسی کو جلایا اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ 40 دن اس میں گزرے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ وہ کہنے لگی میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں، تو کہا کہ تم یہ جو کلمہ پڑھ کے آپ کلمے والی تھی آ جاؤ، وہ آ گئی، تو آگ نے ان کو بھی جو ہے اس کو جلایا نہیں۔ اور اس پر فرعون نمرود کی اسکیم ناکام ہوئی، اور نمرود نے ہاتھ جوڑے کہ یہ تو تمہارا مسئلہ چل جائے گا، میری اسکیم ناکام ہو جائے گی، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکل کر شام کے علاقے میں آئے۔ تو یہ ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ کے امر میں کامیابی ہے، کامیابی دینے والے اللہ ہیں۔ اسی طرح حاجر علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا، اے ابراہیم اپنی اس جوان بیوی کو اور اس بچے کو، اتنا عظیم بچہ کہ جس کی پشت سے سب سے بڑے نبی آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ پیتا بچہ، ان کو ہمارے امر سے لو اور ہمارے حکم کی بنا پر ان کو لے کر چلو۔ شام کا لہلہاتے کھیت اور لہلہاتے باغ، ٹھنڈے جہاز، فضائیں اور نہریں اور پھل، ان سب اور آبادی، ان سب کو چھوڑ کر چلو۔ اردن کے دشت آئے، کہا ابھی آگے چلو، حجاز کے سنگلاخ پہاڑ آئے، کہا ابھی اور چلو، اور بڑے بڑے کالے رنگ کے پہاڑ، اور وہاں ایک وادی اور ٹیلا کہ اس اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو یہاں پر چھوڑ دو۔ اب مہینے کا یہ سفر تھا، اللہ کے رسول انبیاء تو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، تو بولنا چالنا بہت خوب، لیکن یہاں پر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اتارا اور وہ تھیلا دیا جس میں کھجوریں تھیں اور پانی کا مشکیزہ دیا، اونٹ سے اترے نہیں، اجازت نہیں، اور نکیل کو موڑ کر جیسے اب جانے لگے ہیں، کسی کو منزل پر پہنچا کر جانے لگے ہیں،
हाजर अलैहिस्सलाम हैरान हुई और फितरतन ये सवाल किया, यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, किस पे किसके हवाले करके जा रहे हैं, क्यों छोड़ कर जा रहे हैं, कहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, ये 2-3 सवाल। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं दे रहे। उस वक्त में नमाज में खड़े हुए अल्लाह ने, एक तो शैतान भागा और दूसरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि देखो अबू जहल यहाँ गिरेगा और उतबा यहाँ गिरेगा, शेबा यहाँ गिरेगा, फलां यहाँ कत्ल होगा। मैदान जब जंग खत्म हुई, मैदान में देखा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था 70 अफराद उनके कत्ल हुए और 70 अफराद को सहाबा किराम कैद करके मदीने ले आए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सायादार झोंपड़ा सा बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हो गए। हालांकि आप अल्लाह के रसूल हैं, दीन के लिए निकले हैं, अल्लाह की मदद वादे है, लेकिन फिर भी आप नमाज में, और नमाज में आप दुआ कर रहे हैं और अल्लाह के सामने रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हुई और दाढ़ी से आंसू गिरते हुए दामन तर हुआ और दामन तर होकर जहाँ खड़े हुए थे वहाँ भी आंसू गिरे, इतने आंसू बहाए कि वहाँ कीचड़ बन गए। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, ए अल्लाह के रसूल बस कीजिए, अल्लाह की मदद आ गई। और सहाबा किराम जब मुकाबला हुआ तो 70 जो है काफिर कत्ल हुए और 70 को कैद किया गया। मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन और मदीना मुनव्वरा में अहले बातिल यहूद वो बड़े खुश थे कि अब तो मदीने की ईंट से ईंट बच जाएगी और मुसलमान बचेंगे नहीं, या आएंगे तो जख्मी और लुटे हुए जो है वो आएंगे। लेकिन जिन लोगों ने आकर बताया, लोगों मदीने वालों सुन लो, अल्लाह ने अपनी रहमत से मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। अब वो बातें जो मुसलमानों की फतह की बात लेकर आए तो लोग कहने लगे शायद ये अपने कत्ल का मंजर देखकर इनकी अक्लें खराब हो गई हैं, ये हदियानी ऐसे ही बेकार बातें कर रहे हैं, ये सटिया गए हैं, ये ठीक नहीं है, ये तो डर और खौफ में ऐसी बातें हकीकत के बगैर कर रहे हैं। लेकिन फिर अल्लाह ने दिखाया कि मुसलमान फतह के साथ 11 सहाबा शहीद हुए, 70 काफिर बड़े बड़े सरदार अबू जहल भी वहाँ कत्ल हुआ और भी बहुत सारे वहाँ कत्ल हुए और 70 को जहाँ कैद करके लाया गया और मदीने में फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया। तो भाई कामयाबी के असबाब, दिल के यकीन का ठीक होना और हमारे जिस्म के इस्तेमाल का ठीक होना, अल्लाह के अहकाम ये कामयाबी के असबाब हैं और ये सबब अल्लाह ने हर एक को दिए और इसी पर कामयाबी के असबाब वो हैं जो अहकाम हज़रत अंबिया किराम लाए थे। कामयाबी वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थे और नमरूद के पास बादशाहत थी, बादशाहत होते हुए अल्लाह ने उसको नाकाम किया। फिरौन को बादशाह होते हुए अल्लाह ने बहरे कुल्थुम में डुबोया। कारून का उसके पास ये नहीं कि उसको माजूल कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब तो था वो एक आध, नहीं, इन असबाब में, क्योंकि इन असबाब में अल्लाह ने कामयाबी रखी नहीं है। इनके मुकाबले में जो अंबिया थे उनके साथ ये नहीं कि इनके पास दुनिया की कोई हैसियत नहीं, इसलिए इसका होना ना होना बराबर है। उनके साथ सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की मदद साथ थी और अल्लाह की मदद की वजह उनका ईमान और आमाल और ये दावत वाले काम थे। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, ये मदद किसकी तरफ से उतरती है? अल्लाह की तरफ से उतरती है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की नुसरत उनके साथ है, सबसे बड़ी ताकत उनके साथ है। और उनके मुकाबले में नमरूद, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह की मदद उनके साथ है, वो बेसहारा नहीं है। ये तो दुनिया के असबाब हैं जिनको हम जरिया समझते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं, ये तो बेजान है, इनसे वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे। और यही हज़रत अंबिया किराम की दावत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत के जरिए पहले यकीन को दुरुस्त किया जाता था और ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए अल्लाह की मोहब्बत को गालिब किया जाता। अल्लाह की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब हो जाती और ईमान से इस्तेदाद पैदा होती है अल्लाह के अहकाम की और तलब पैदा होती है अल्लाह के अहकाम की और यकीन पैदा होता है कि कामयाबी अल्लाह के अहकाम को पूरा करने में है। अल्लाह अपना दीन उतारते थे और हज़रत अंबिया किराम दावत के साथ साथ अपनी उम्मतों को वो दीन सिखाते थे। जब ये हक दीन कुछ लोगों की दाद में वजूद में आ जाता, फिर अल्लाह बातिल को ख़त्म करके ज़मीन का वारिस ईमान वालों को बनाते थे। और अल्लाह का ये वादा है
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض، کہ تم میں سے جو ایمان اور اعمال والے ہوں گے، جن کے پاس یہ دولت ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے ساری دنیا والے بادشاہوں سے بادشاہتیں لے کر اور سیٹیں والوں سے سیٹ لے کر اللہ ایمان اور اعمال والوں کو خلافت عطا فرمائیں گے، جیسے پیچھے جو ہے ایمان اور اعمال والوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی۔ تو اس طرح حضرات انبیاء کرام جب کلمے کی دعوت دیتے تھے، ایمان بنتا تھا، پھر اللہ کا دین اترتا اور دین پر لوگ عمل کرنے والے بنتے، اللہ تعالیٰ باطل کے خلاف فیصلہ فرما کر